صبر آزما حالات میں اسرائیل کی رشد و ہدایت میں مصروف اور ایک اولو العزم پیغمبر کی طرح ہر قسم کی ایذا رسانی اور مخالفت کے باوجود صبر کے ساتھ ان کی اصلاح میں مشغول و منہمک تھے کہ داعی اجل کو لبیک کہنے کا وقت آن پہنچا۔ بخاری و مسلم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس طرح مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اجب ربک، اپنے پروردگار کی جانب سے پیغام اجل کو قبول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ پر تماچا رسید کر دیا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تب اس نے دربار الہی میں جا کر شکایت کی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے تماچا رسید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی آنکھ پھر درست ہو گئی اور اس کو حکم ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ کسی بیل کی کمر پر تم اپنا ہاتھ رکھ دو، جس قدر بال تمہاری مٹھی میں آ جائیں گے ہم ہر ایک بال کے عوض تمہاری عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بارے الہی اس کے بعد کیا انجام ہوگا؟ حضرت حق سے جواب ملا کہ آخر کار پھر موت ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر طویل سے طویل زندگی کا نتیجہ موت ہے تو پھر وہ شے آج ہی کیوں نہ آ جائے، اور دعا کی کہ اے رب العالمین اس آخری وقت میں ارض مقدس قریب کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ سرخ ٹیلا کے قریب اس جگہ دفن ہے۔ ضیاء کہتے ہیں کہ اریحہ میں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ دوسرے تاریخی اقوال کے مقابلے میں یہ قول صحیح ہے، اس لیے کہ میدان طیہ کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ اریحہ کی بستی ہے، اور اسی جگہ وہ قصیب احمر واقع ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ فتح الباری۔ بخاری و مسلم کی اس روایت میں فرشتے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ منقول ہے، ابن قتیبہ کے نزدیک وہ مادی حقیقت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے بلکہ تخیلی و تمثیلی ہے۔ ہمارے نزدیک اس واقعے میں انسانی موت و حیات کے مسئلے کو ایسے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ جس سے اس سلسلے کی تمام ضروری اور اہم کڑیاں نمایاں ہو سکیں، یعنی یہ ظاہر ہو جائے کہ انسان اگر نبوت اور رسالت جیسے عظیم الشان منصب پر بھی فائز ہو تب بھی وہ بربنائے بشریت وہ موت کو غیر مرغوب شے سمجھتا ہے، مگر جب خدا اس پر موت کی حقیقت کو منکشف کر دیتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ موت کسی کی نزدیک محبوب شے ہو یا نامرغوب مگر وہ انجام کار ایک نام بٹنے والا حکم ہے جس سے کسی حالت میں بھی مفر نہیں، اس لیے تمنا یہ نہ ہونی چاہیے کہ زندگی میں اضافہ ہو، بلکہ یہ آرزو رہنی چاہیے کہ زندگی کا جو لمحہ بھی میسر آئے وہ پاکی و بلند اخلاق کے ساتھ پورا ہو، تاکہ خدا تعالیٰ کی آغوش رحمت پا سکے اور موت حقیقی اور ابدی زندگی بن جائے۔ تو اب حدیث کے الفاظ کی تعبیر اس طرح کرنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جب موت کا فرشتہ حاضر ہوا تو بشری شکل و صورت میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی اس حالت میں اس طرح نہ پہچان سکے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام عذاب کے فرشتوں کو ابتدا میں نہ پہچان سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ناگوار گزرا کہ ایک اجنبی شخص بغیر اجازت کیوں ان کی خلوت قدہ میں گھس آیا اور اس کو موت کا پیغام دینے کا کیا حق ہے، اور طیش میں آ کر منہ پر تماچا مار دیا۔ فرشتہ بشکل انسان تھا، لہٰذا بشری اثرات نے کام کیا اور آنکھ مجروح ہو گئی، مگر جس طرح عذاب کے فرشتوں نے آہستہ آہستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، موت کے فرشتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ نہ کیا اور فوراً غائب ہو گیا اور دربار الہی میں جا پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ملکوتی حیت سے واپس کر دیا اور وہ اس عیب سے بری ہو گیا جو بشری شکل و صورت میں آنکھ مجروح ہونے سے پیدا ہو گیا تھا۔ فرشتہ موت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیالات سے آشنا ہوئے بغیر خود ہی یہ سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موت کے نام سے خفا ہو گئے اور وہ موت نہیں چاہتے، اور دربار الہی میں جا کر یہ شکایت کر دی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا۔ خدا تعالیٰ نے فرشتے کی غلط فہمی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلالت شان دونوں کے اظہار کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ دوبارہ جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر ہمارا پیغام سناؤ۔ ادھر فرشتہ پیغام حاصل کر رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجنبی شخص کے غائب ہو جانے پر فوراً یہ محسوس کر لیا کہ در حقیقت یہ معاملہ انسانی معاملات سے جدا دوسرے عالم کا ہے۔ چنانچہ جب فرشتہ اجل نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام سنایا
تو ان کا لہجہ اور طرز گفتگو بالکل دوسرا ہو گیا اور انجام کار وہ رفیق اعلیٰ سے جا ملے اور قربت موت کی جو چند گھڑیاں تھیں وہ موت سے قبل اس طرح سمان عبرت و معزت بن گئیں۔ حضرت موسیٰ کی وفات کیسے ہوئی؟ اس سے قبل ہم آپ کو حضرت ہارون کی وفات کا قصہ سناتے ہیں۔ حضرت صدی، حضرت ابن مسعود اور کئی صحابہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی کہ میں ہارون کو وفات دینے والا ہوں، اس کو فلاں پہاڑ پر لے آؤ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پہاڑ کی طرف چل پڑے اور وہاں پہنچ کر ایک عجیب درخت دیکھتے ہیں جو پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا، اور وہاں ایک خوبصورت پلنگ ہے اور پلنگ پر بستر بچھا ہوا ہے اور نہایت خوشبودار ہے، جس کو دیکھ کر ہارون بہت خوش اور متاثر ہوئے اور کہا کہ میں یہاں سونا چاہتا ہوں مگر ڈر ہے مالک مکان آ جائے۔ موسیٰ نے کہا سو جاؤ، مالک مکان سے میں خود نپٹ لوں گا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا آپ بھی سو جائیے، چنانچہ دونوں سو گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو موت آ گئی۔ موت کے آنے کے بعد وہ گھر بھی اٹھ گیا اور جسم کو آسمان کی طرف لے کر معلق ہو گیا۔ درخت بھی اور حضرت موسیٰ بھی واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ لوگوں نے آپ کو اکیلا پا کر الزام لگانا شروع کیے کہ آپ نے اپنا بھائی قتل کر دیا، چونکہ لوگ آپ سے حسد کرتے تھے کیونکہ حضرت ہارون نرم مزاج تھے اور حضرت موسیٰ کی طبیعت میں جلال تھا۔ حضرت موسیٰ نے یہ سب باتیں سنی تو کہا تمہارا ستیاناس ہو، میں اپنے بھائی کو قتل کیوں کروں گا؟ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی تو پلنگ نیچے آیا، یہاں تک کہ لوگوں نے زمین و آسمان کے درمیان پلنگ کو معلق دیکھا۔ حضرت موسیٰ کی وفات۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، کالی آندھی آئی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سمجھے شاید قیامت آ گئی ہے اور حضرت موسیٰ سے چمٹ گئے اور کہا قیامت آ گئی ہے اور میں حضرت موسیٰ سے چمٹا ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس طرح نکل گئے کہ ان کی قمیض حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے پاس رہ گئی۔ جب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام واپس آئے تو لوگوں نے آپ کو اکیلا پا کر الزام لگانا شروع کیے کہ آپ نے اپنا بھائی قتل کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو بہت یقین دلایا لیکن وہ سب آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے، تو انہوں نے لوگوں سے 3 دن کی مہلت مانگی اور آپ نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے بے گناہ ثابت کر میرے مالک۔ جو لوگ آپ کی نگرانی کر رہے تھے ان کو خواب میں حقیقت سے آگاہ کیا گیا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ یوں اللہ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی بے گناہی کا ثبوت دیا۔ تورات اور کتب تاریخ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے درمیان تقریباً 250 سال کا عرصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا فرشتہ لوگوں کے پاس کھلم کھلا آتا۔ فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ کے پاس آیا تو آپ نے مکہ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ خداوند کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ باری تعالیٰ آپ کے عہد خاص یعنی حضرت موسیٰ نے تو میری آنکھ پھوڑ دی، اگر وہ تیری بارگاہ میں عزیز نہ ہوتا تو میں اسے مزہ چکھا دیتا۔ یونس کے الفاظ بشقت علیہ، ترجمہ یعنی میں اسے 2 لخت کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ میرے بندے کے پاس جا اور اسے کہہ کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے، یا فرمایا کہ بیل کی جلد کو چھوئے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال عمر دی جائے گی۔ فرشتہ پھر موسیٰ کے سامنے حاضر ہوا اور اللہ کا پیغام سنایا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ پھر موت کا سامنا کرنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تو پھر اسی لمحے صحیح۔ راوی فرماتے ہیں پھر فرشتے نے موسیٰ کو سونگ کر روح قبض کر لی اور اللہ نے فرشتے کی آنکھ کو دوبارہ درست کر دیا۔ تب سے ملک الموت لوگوں کے پاس خفیہ آتا